قالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يزاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ حمد و ثنا خالق کائنات کی منزہ اور پاکیزہ ذات کے لیے، درود و سلام امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ فدا بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ احباب ذی وقار کے سامنے اس جگہ میں نے قرآن مجید سے 2 آیات کی تلاوت کی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر بہت ہی اہم اور ضروری آیات ہیں۔ دونوں آیتوں میں 2 قسم کے مسائل اللہ رب العالمین نے بیان کیے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اور ان کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ جہاد یا جزیہ یا جزیرۃ العرب سے نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ جزیہ آج یہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو جزیہ ان سے کتنا وصول کیا جائے گا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی یہاں آج کے سبق کے اندر اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اور یہ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے، چلتا رہے، یہ دسمبر کا مہینہ جا رہا ہے اور اس مہینے کے اندر جو بھی کام ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ اس کو بھی سورت توبہ آیت نمبر 30 اس کے اندر انشاءاللہ ان کے عقیدے کی بھی وضاحت ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لڑائی کرنی ہے کن لوگوں سے؟ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان لوگوں سے۔ دوسرا، جو ہماری حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے۔ تیسری چیز، ہمارے دین اسلام کو دین حق نہیں تسلیم کرتے۔ 3 باتیں، ان سے لڑائی کریں۔ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر ان سے جزیہ وصول کرنا ہے، اور جزیہ آپ نے لینا ہے، اور جو وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے وہ وصول کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ رسوا ہو کر اس دنیا کے اندر رہیں۔ 9 ہجری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
رومیوں سے جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑا لشکر تھا۔ اللہ کے رسول نے مدینے کے گرد و نواح سے بڑے بڑے مسلمانوں کو پیغام بھیجا، بھئی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور رومیوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، شام کی طرف چلے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نکلے تو راستے میں ایک جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ جنگ نہیں ہوئی، رومی سامنے آئے نہیں، 20 دن تک محاصرہ رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ معاہدہ جب ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کرنے کے بعد کائنات کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ لڑائی نہیں ہوئی رومیوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جزیے کا کر دیا، لکھا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، رسول اللہ واپس آئے۔ مدینے کے اندر اس معاہدے کو خلفائے راشدین نے قائم رکھا، اور خلافت بنو امیہ نے قائم رکھا، اور خلافت بنو عباس نے قائم رکھا۔ بڑی دیر تک قائم رہا۔ جب مسلمانوں نے اس حکم الہی کی پاسداری کو چھوڑ دیا، پھر مسلمانوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعین ہی اسی طرح اندلس کا معاملہ، لیکن مسلمانوں نے جب اس چیز کو چھوڑا تو پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف واضح کر دی تھی کہ جو دین اسلام کو حق نہیں مانتا، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے حرام کو حرام نہیں مانتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ 3 شکلیں اس کی، پہلی یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے، دوسری اگر وہ اپنے دین پر ہی رہنا چاہتا ہے امن کے ساتھ تو پھر جزیہ دے، تیسری لڑائی والی شکل۔ اور لیکن مسلمان جب مشرکین عرب سے لڑے ان کے ساتھ 2 شکلیں تھیں۔ وہ کیا تھی؟ یا تو مسلمان ہو جائیں یا لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیسری، جزیہ دے کر ادھر رہنا نہیں ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے۔ لیکن اہل کتاب کو تیسری شکل ملی۔ اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، خصوصاً جزیرۃ العرب اور یہود و نصارہ کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین نے یہاں واضح کر دیا۔ اور میں نے ابتدا میں جو آخر پہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جزیہ لینا کتنا ہے۔ کسی قوم کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے لڑائی میں، وہ ہتھیار پھینک دیتی، آپ کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے۔ معاہدے میں پورے علاقے کے لوگوں کو دیکھا جائے گا، سارے
کہ یہاں کے علاقے کے لوگوں کی مالی کیفیت کیا ہے، اس حساب سے اس بندے پر جزیہ ہو، خصوصاً نوجوانوں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بھیجا تو فرمایا اے معاذ، ہر نوجوان سے 1 دینار وصول کرنا ہے، یا 1 دینار کے برابر جو ان کا کپڑا ان کے علاقے کا جو وہ بناتے ہیں اس کو وصول کرنا ہے 1 دینار کے برابر۔ صاف سا مسئلہ، یہ جزیے کی شکل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ صَاغِرُونَ، تاکہ وہ رسوا ہو کر رہے۔ اسلام کے اندر تنگی نہیں ہے۔ اسلام مسلمانوں کو یہ نہیں حکم دیتا کہ آپ نے یہودیوں کا قتل عام کرنا ہے، عیسائیوں کا قتل عام ہی کرنا ہے، یہودیوں کا قتل عام ہی کرنا ہے، نہیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام امن کا نام ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں رہنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو قبول کرنا چاہتے نہیں ہیں، اپنے دین میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں، تنگی نہیں ہے۔ ورنہ اندلس کے اندر جو مسلمانوں کو مارا گیا، جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد بڑے بڑے ایسے علاقے تھے، چین، ایران، ترکستان اور اس کے علاوہ بڑے بڑے ملک اور علاقے ایسے تھے، مسلمان بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ دین اسلام نے واضح قتل کی اجازت نہیں دی۔ دین اسلام امن کا نام۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ سمجھا دیا، اور سمجھانے کے بعد فرمایا یہ دنیا کے اندر رسوا ہو کر رہیں، مسلمانوں پر غالب نہ آئے، کیونکہ اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے آیا، مغلوب یہ لوگ ہو کر رہے۔ اللہ فرماتے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى، عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ان لوگوں کی بات ویسی ہی ہے ان کے منہوں کی جیسی، یضاعفون قول الذین کفروا من قبل، جیسی ان کے بڑوں نے ان سے پہلے باتیں کی تھی، شرک والی، بدعت والی، غلط عقیدوں والی، بالکل اسی طرح ان لوگوں کی باتیں بھی ان کے ساتھ ملتی ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ، وحدت الوجود کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ، اللہ بندے میں حائل ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، یا بندہ خود آپ اتحاد والا عقیدہ خود ہی اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، یا اللہ 3 ہے۔ اور ہند کے برہمنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بہت اللہ ہیں، بڑے رب، وہ تو کہتے ہیں جی 1 کروڑ رب ہے، گاہ بھی رب ہے، سپ بھی رب ہے، جس کو ڈر لگتا وہ بھی رب ہے، چوہے بھی رب ہے۔ لیکن دین اسلام کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی نہ ماں ہے، اللہ کا نہ باپ ہے، اللہ کا نہ بیٹا ہے، نہ پھوپھی، نہ تایا، نہ چاچا، نہ ماما، نہ پھوپھڑ، کوئی چیز بھی اللہ کی احد، اکیلا ہے، وہ نہ کسی کی جنس سے ہے نہ اس کی جنس سے کوئی ہے، وہ ان چیزوں سے صاف ہے، پاک ہے، صاف عقیدہ دیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، یہ واضح کر دیا عقیدہ اللہ رب العالمین۔ لیکن پرانے دور کا عقیدہ کیا تھا؟ کیونکہ اس میں الفاظ آئے ہیں ذالک قولہم بافواہہم یضاعفون قول الذین کفروا من قبل، جیسے پہلے لوگوں کا عقیدہ تھا بالکل اسی کی مثل ان کی زبان ان کی زبان کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ ان کا وہی عقیدہ حلول والا، اور پرانے دور کے قدیم ایرانیوں کا عقیدہ پڑھ کے دیکھو، پرانے دور
وہ حلول والا نکلے. وہ کہتے ہیں بندے میں اللہ آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں کسی میں آتا میں نہیں آتا کسی. نہ دنیا کے اندر کوئی بندہ رب بن سکتا ہے, کوئی بندہ رب نہیں بن سکتا. یہ میرا پیغام دنیا کے اندر جا رہا ہے. نہ کوئی یہودی رب بن سکتا ہے, نہ کوئی عیسائی رب بن سکتا ہے, نہ کوئی مجوسی رب بن سکتا ہے, کوئی رب نہیں بن سکتا. اللہ فرماتے قل هو اللہ احد, میں اکیلا ہوں, ایک ہوں. واسع کرسیہ السماوات والارض, میری کرسی جو ہے یہ زمین و آسمان سے بڑی ہے. میں اپنی کرسی پر عرش معلی پر ساتویں آسمان پر مستوی ہوں اور اس مقام پر ہوں, اکیلا ہوں, میری کوئی اولاد نہیں. اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کو واضح کیا. یہ عقیدہ عیسائیوں میں آیا, یہودیوں میں آیا, جو غلط عقیدہ ہے. اور اسی طرح یہ عقیدہ آہستہ آہستہ اب لانچ کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر. وہ کیسے؟ وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ. بھائی پرانے طریقے پڑھ کے دیکھو, قدیم طریقے پڑھ کے دیکھو, یہی تو عقیدے تھے ان لوگوں کے. اللہ فرماتے ہیں ان کی زبانیں ان کی زبانیں ایک ہے. یہ کہتے وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر, جو عرش تے خدا سگا وہ زمین تے مصطفیٰ بن کے اتر آیا. نہیں میرے بھائیو, یہ عقیدہ غلط ہے, بہت عقیدہ غلط ہے. یہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں ہے, ان دونوں کی بات ایک ہے. سبحان, جنس کے اعتبار سے یہ ایک نہیں ہے, بات کے اعتبار سے دونوں ایک ہے. فرمایا جو میرے پیغمبر کی مانے گا وہ میری مانے گا, جس نے میرے پیغمبر کی مانی اس نے میری مانی. باہر کے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ ان یؤفکون. اللہ ان کو رسوا کرے, برباد کرے کہ کہاں کھو چکے, ادھر چلے گئے یہ لوگ. اللہ تو ان کا ایک ہی تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. آگے اللہ رب العالمین نے مزید عقیدہ اب اس دسمبر کے مہینے میں انشاءاللہ یہ باتیں ہوں گی کہ اللہ کون ہے اور اس وقت کے عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے, یہودیوں کا کیا ہے. کچھ میں نے اس کا ٹچ دے دیا ہے, آگے مزید بات چلے گی. اللہ رب العالمین عقیدہ توحید عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.